بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وإن كانوا من قبل لفی ضلال مبین. یہ سورہ آل عمران آیت نمبر 164 ہے، جس میں اللہ رب العزت نے اپنے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرائض منصبی گنوائے ہیں کہ آپ کے ذمے کون کون سی ڈیوٹیاں لگائی گئی تھیں، کون کون سے فرائض تھے جو آپ کے ذمے سونپے گئے تھے، جنہیں آپ نے ادا فرمانا تھا. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کو اللہ نے اس آیت میں اہل ایمان کے لیے نعمت قرار دیا ہے. لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم. احسان کیا اللہ نے اہل ایمان پر جب کہ اس نے رسول بھیجا انہی میں سے. تو اللہ رب العزت نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کو اہل ایمان کے لیے انعام اور نعمت قرار دیا، اور خاص طور پر اسے نعمت کیوں کہا کہ اللہ نے ان مومنوں کی جانوں میں سے، انہی کی نسل میں سے، انہی میں سے نبی بھیجا. بہت بڑے احسان والی بات یہ ہے کہ نبی ان کا اپنا، نبی ان کے خاندان قبیلے سے تعلق رکھنے والا، نبی بنی نوع انسان میں سے، انسانوں کا نبی انسان میں سے. اگر اللہ رب العزت نبی بھیج دیتا کسی فرشتے کو تو نہ وہ کھاتا، نہ پیتا، نہ شادی کرتا، نہ بچے ہوتے، نہ قرابت داریاں، نہ رحم. تو کئی بہانے ہوتے کہ ہم کیسے کھائیں، ہم کیسے پئیں. اللہ رب العزت نے وہ کھاتا بند کر دیا. لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم. احسان فرمایا اللہ نے مومنوں پر کہ ان میں سے ہی نبی مبعوث فرمائے. اور اس احسان کے ساتھ ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرائض منصبی ذمہ داریاں، یتلو علیہم آیاتہ، وہ نبی اپنے صحابہ کو، اپنے امتیوں کو، اپنے ماننے والوں کو
اپنے پیروکاروں کو اللہ کی آیات تلاوت کر کر کے سناتا ہے۔ پہلا کام یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے لوگوں کو قرآن کریم سناتے ہیں، یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم، اور ان کا تزکیہ کرتا ہے، ان کے دلوں کی، ان کے جسموں کی صفائی کرتا ہے، طہارت پاکیزگی کرتا ہے۔ تزکیہ ویزکیہم، اور ان کا تزکیہ کرتا ہے۔ تزکیہ دو طرح کا، ایک ہے تزکیہ ظاہر، کپڑوں کی صفائی اور پاکیزگی، جسم کی صفائی اور پاکیزگی، جگہ کی صفائی اور پاکیزگی۔ نماز کے لیے طہارت شرط ہے، اگر طہارت نہ ہو تو نماز نہیں ہوگی۔ اور طہارت کن کن چیزوں سے ہے؟ طہارت اگر آپ کے یہاں حدث اکبر ہے، حدث اکبر جنابت ہے، حیض ہے، نفاس ہے، تو جسم کی ان تینوں سے طہارت ضروری ہے۔ جسم کی طہارت ہی کافی نہیں، بلکہ جسم کی طہارت کے ساتھ ہی کپڑے کی طہارت بھی ضروری ہے۔ شلوار، قمیض، تہمد، دھوتی، پائجامہ، جو کچھ بھی کسی نے پہنا ہوا ہے وہ بھی پاک ہونا چاہیے۔ اور ساتھ ہی جگہ کی طہارت بھی ضروری ہے۔ اگر کپڑے بڑے صاف ستھرے ہیں، جسم بڑا پاک صاف ہے، لیکن وہ گندگی پر کھڑے ہو کے نماز پڑھے گا، اس کی نماز نہیں ہوگی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ساری جگہوں پر نماز پڑھنے سے منع فرما دیا، انہی میں سے ایک قبرستان، انہی میں سے ایک اس حد تک منع فرما دیا کہ سامنے اگر لیٹرین ہو تو وہاں نماز نہ پڑھو۔ سامنے، لیٹرین کے اندر نہیں، صرف سامنے ہے، کیونکہ وہ غلاظت کی جگہ ہے، گندگی کا مقام ہے، وہاں بھی نماز نہ پڑھو۔ اور وہ مقام جس مقام پر اللہ رب العزت نے کسی قوم پر عذاب نازل فرمایا، وہاں نماز نہ پڑھو۔ نماز پڑھنے کے لیے رکنا، ٹھہرنا، قیام کرنا، سجدہ، قعدہ، بیٹھنا۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو فرماتے ہیں کہ جس جگہ کسی قوم پر کبھی عذاب نازل ہوا تھا وہاں سے بھاگتے ہوئے نکل جاؤ، وہاں رکو ہی نہیں بلکہ جلدی جلدی وہاں سے نکل جاؤ۔ غرض یہ کہ نماز کے لیے 3 طہارتوں کا ایک طرح سے اور 2 طہارتوں کا ایک طرح سے، حدث اکبر اور حدث اصغر، جنابت، حیض، نفاس، حدث اکبر، ان سے بھی پاک ہونا ضروری ہے۔ اور حدث اصغر، بول و براز کسی نے کیا ہے، وضو ٹوٹ گیا، وضو کرے، حدث اصغر بھی زائل ہو جائے گا۔ 2 طہارتیں یہ ضروری ہیں، اور 3 طہارتیں جگہ، کپڑا اور مکان۔ جگہ، کپڑا اور جسم، یہ 5 طرح کی طہارت نہیں ہوگی تو نماز نہیں ہوگی۔ یہ باتیں ہمیں کس نے بتائی؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ یزکیہم، میرا نبی ان کو پاک کرتا ہے، ان کا تزکیہ کرتا ہے، یہ ہے طہارت ظاہر۔ اور دوسری ہے طہارت باطن، دلوں کی طہارت، نفس کی طہارت، اندرونی طہارت۔ بہت ساری چیزیں، بہت ساری بیماریاں، بہت سارے گناہ ایسے ہیں کہ جن کا تعلق جسم سے نہیں ہوتا بلکہ دل سے ہوتا ہے۔ اور ان دل کے گناہوں میں سے ہی تکبر کیا ہے؟ تکبر میں بنیاد اصل جو ہے وہ دل ہی ہے۔ دل کے اندر یہ آ گیا کہ ہم چوما دیگرے نیست، مجھ جیسا تو دنیا میں کوئی ہے ہی نہیں۔ ہمارے یہاں کہا جاتا ہے کہ جو بھی دنیا میں آیا ہے وہ سمجھتا ہے کہ مجھ جیسا کوئی بھی نہیں۔ جو بھی دنیا میں آیا، کالا رنگ ہے تو کہے گا مجھ سا کوئی نہیں، گورے کو تو کہنا شاید بنتا ہے۔ اپنے نقش و نگار، اپنے خد و خال،
پورے نہیں لیکن سمجھتا ہے کہ میرے جیسا دنیا میں کوئی آیا نہیں۔ اگر یہ سمجھ لے کہ مجھ جیسا کوئی نہیں ہے تو یہ تکبر ہے۔ اپنے دل میں دوسروں کو حقیر سمجھے، دوسروں کو کمتر سمجھے اور حق کو قبول نہ کرے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تکبر کی تعریف، تکبر کا تعارف ان الفاظ میں فرمایا: بطر الحق وغمت الناس، حق کا انکار کر دینا اور لوگوں کو حقیر سمجھنا یہ تکبر ہے۔ لوگوں کو سمجھنا کہ ان کے پاس شاید کپڑا نہیں ہے، ٹخنوں سے اوپر تک شلوار اور پاجامہ لیے پھرتے ہیں، اپنا کپڑا اتنا لمبا رکھنا کہ زمین پہ رگڑے چلا جا رہا ہے، کوڑا کرکٹ بھی اکٹھا کیے جاتا ہے، یہ تکبر ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آدھی پنڈلی ننگی اور پوری کائنات کے بادشاہ، دو جہانوں کے سردار، کیسر و کسریٰ کی دولتیں آپ کے قدموں میں ڈھیر، دولت کی کوئی کمی نہیں، مال کی کوئی کمی نہیں، خادموں کی کمی نہیں، لیکن آدھی پنڈلی ننگی، پاؤں ننگا، ٹخنا ننگا، آدھی پنڈلی بھی ننگی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی چادر گھٹنے اور ٹخنے کے درمیان رہا کرتی تھی۔ کیا وہاں کپڑا نہیں تھا؟ کپڑے کی کوئی کمی نہیں، پیسے کی کوئی کمی نہیں، دولت کی کوئی کمی نہیں، خادموں کی کوئی کمی نہیں، لیکن دل اللہ کے ساتھ جڑا ہوا تھا، وہاں خشوع اور خضوع چاہیے تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ یہ رکھیں اور ہمارا بھائی اسے اپنے لیے عیب سمجھے، یہ تکبر ہے۔ میری پتلون اتنی لمبی اور اس کی چھوٹی سی، میرا پاجامہ، میری شلوار، میری دھوتی، میرا تہمت، اس تکبر کا دل سے تعلق ہے۔ آدمی دل کے اندر ایک گمان کر لیتا ہے کہ مجھ جیسا کوئی نہیں۔ حسد، کسی کے خلاف حسد کرنا دل کی بیماری ہے۔ آدمی دل ہی دل میں جلتا ہے کہ اس کو یہ کوٹھی کیوں مل گئی، اس کو یہ کار کیوں مل گئی، اس کو یہ بنگلہ کیوں مل گیا، اس کو یہ کیوں مل گیا، وہ کیوں مل گیا، دل ہی دل میں جل رہا ہے، یہ دل کی بیماری ہے۔ تکبر ہے، حسد ہے، غضب ہے، یہ ساری بیماریاں دلوں کی بیماریاں ہیں، اور ان بیماریوں کا علاج کرنے کے لیے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فرمایا حسد نیکیوں کو اس طرح کھا جاتا ہے جس طرح آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے۔ الحسد یاکل الحسنات کما تاکل النار الحطب، حسد نیکیوں کو یوں کھا کر مٹا دیتا ہے، ختم کر دیتا ہے، جلا دیتا ہے، بھسم کر دیتا ہے، جس طرح کے آگ لکڑی کو بھسم کر دیتا ہے۔ آگ میں لکڑی جل جائے، کل تک لکڑی کا وزن تھا 500 گرام، 500 کلو، 500 ٹن، اس میں آگ لگا دیں تھوڑی دیر کے بعد کیا رہے گا؟ وہ کچھ بھی نہیں رہے گا، ہوا آئی اور اس کو بھی لے کے اڑ گئی۔ اسی طرح حسد نیکیوں کے ڈھیر کو ختم کر دیتا ہے۔ ایسے ہی جتنی بھی دلوں کی بیماریاں ہیں، ان بیماریوں کی اصلاح کے لیے اللہ رب العزت نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حکیم کامل کی طرح حکمت و دانائی کے ساتھ، عقل کے ساتھ، دانش مندی کے ساتھ اپنے ماننے والوں کے جسم بھی پاک کر دیے، کپڑے بھی پاک کر دیے، جگہیں بھی پاک کر دیں، اور ساتھ ہی ان کے دلوں کو بھی پاک کر دیا۔ تطہیر القلوب، تزکیہ نفوس یا تہذیب نفوس نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا بہت بڑا کام تھا۔ وہ لوگ جو اتنا گوارا نہیں کرتے تھے کہ میرے اونٹ سے پہلے کسی دوسرے کا اونٹ پانی پی لے۔ عربوں کی لڑائیوں کا تو آپ کو معلوم ہے نا کہ لڑائیاں کیسے ہوتی رہیں، کن وجوہات پر ہوتی رہیں۔ کوئی بڑے اسباب نہیں تھے، میرا اونٹ پانی پہلے پیے گا، اس نے کہا نہیں پیچھے کرو، میرا پہلے پیے۔ اتنی سی بات پر لڑائیاں شروع ہو جاتی، جنگیں شروع ہو جاتی،
اور وہ نسل در نسل سینکڑوں سال وہ لڑائی جاری رہتی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر ان لوگوں کی وہ تہذیب کی، ان لوگوں کا وہ تزکیہ کیا، ان کے دلوں سے یہ تکبر نکال کر اتنا دوسروں کا پیار اور محبت ڈال دی. میدان جنگ میں زخمی کراہ رہا ہے، سسکیاں بھر رہا ہے، اسے پانی چاہیے. پانی لے کر آدمی پاس پہنچا اور اس زخمی کو کسی دوسرے کے کراہنے کی آواز آئی کہ اسے پانی چاہیے. سوچا کہ مجھ سے زیادہ ضرورت اس کو ہوگی، کہا کہ میرے بھائی کو پانی دے دو. یہ پانی والا وہاں پہنچا، اس نے آگے تیسرے کی آواز سن لی، کہا کہ اسے پانی دے دو، شاید اسے مجھ سے بھی زیادہ ضرورت ہوگی. وہ تیسرے کے پاس پہنچا، اس کے پاس پہنچنے تک اس کی جان نکل چکی ہے. واپس پلٹا کہ میں دوسرے کو جا کے دیتا ہوں، یہاں آنے تک اس کی جان نکل چکی ہے. اور بھاگا کہ میں پہلے کو دیتا ہوں، وہاں پہنچنے تک وہ بھی شہید ہو چکا. 3 آدمی ایک دوسرے کی جان بچاتے بچاتے تینوں شہید ہو گئے. جو کل تک اونٹ کو کسی دوسرے سے بعد میں پانی پلانا گوارا نہیں کرتے، اپنی جان تک قربان کرنا گوارا کرتے. یہ تھا تزکیہ نفوس، یہ تھی تطہیر قلب. دلوں کے اندر سے جتنی بیماریاں تھیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ ساری بیماریاں نکال دی. وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ. میرا نبی نہ صرف ان کا تزکیہ کرتا ہے، نہ صرف کتاب کی آیات تلاوت کر کے سناتا ہے، بلکہ یعلمہم الکتاب، انہیں کتاب کی تعلیم دیتا ہے، والحکمہ، اور انہیں حکمت، سنت، طریقہ سکھلاتا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرائض منصبی میں سے بنیادی فرض یہ تھا کہ آپ ان کی طہارت کریں. اور طہارت جب تک دلوں کی طہارت نہیں ہوگی تقوی حاصل نہیں ہوگا. دلوں کی طہارت نہیں ہوگی، دل نرم نہیں ہوگا، تو اس دنیا میں جو ہم بے شمار امور سر انجام دیتے ہیں دلوں کی نرمی کے نتیجہ میں وہ نہیں ہو پائیں گے. مسکین کو دیکھ کر اگر دل نہ پسیجے، دل میں نرمی نہ آئے کہ یہ بھوکا مر رہا ہے، میں مزے کر رہا ہوں، اگر دل کے اندر یہ رحم ہوگا تو مسکین کے ساتھ تعاون کرنے کو جی چاہے گا. یہ بھی دل کی بیماری ہے کہ دل پتھر کی طرح ہو جائے، سنگ دل. آدمی کا سنگ دل ہو جانا یہ بیماری ہے، لیکن یہ جسم کی بیماری ظاہری نہیں، یہ دل کی بیماری ہے، اندرونی ہے، باطنی بیماری ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دلوں کو نرم کر دیا. دوسروں کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دلوں کو ایسا بنا دیا کہ وہ اپنی جان کی پرواہ ہی نہیں کرتے، انہیں ہر وقت دوسروں کی جان کی پڑی رہتی. اگر دلوں کو پاک کر لیا جائے، دلوں کی طہارت کر لی جائے، تو آدمی اللہ کو بھی صحیح معنوں میں پہچان سکتا ہے. اللہ کی معرفت دل سے ہوتی ہے، اللہ کی پہچان دل سے ہوتی ہے. اللہ کے احکام دل سے، اللہ کے نواہی دل سے. اگر اللہ کے احکام معلوم ہوں گے تو دل سے، نواہی دل سے، اللہ کا خوف دل میں، تقوی دل میں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ باقاعدہ فرمایا التقوی ہاہنا ویشیر الی قلبہ، فرمایا کہ تقوی تو یہاں ہے، اور آپ نے اپنے ہاتھ سے اشارہ کر کے بتا دیا کہ دل، تقوی دل میں ہے. اگر دل میں تقوی نہیں ہے، چاہے ٹیڑھا ہو کر چاہے الٹا ہو کر عبادتیں کرتا رہے، کوئی فائدہ نہیں. اگر دل پاک ہے، دل صاف ہے، تو اللہ رب العزت کے یہاں پہنچنے پر اللہ کے یہاں سرخروئی حاصل ہوگی. سورۃ الشعراء آیت نمبر 88 اور 89، 88 اور 89 میں اللہ رب العزت نے فرمایا ہے یوم لا ينفع مال ولا بنون. قیامت کا دن وہ دن ہے جس دن نہ اولاد کام آئے گی، نہ دولت کام آئے گی.
وہاں یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنیہ، ہر کسی کو اپنی پڑی ہوگی، بھائی بھائی کے، بہن بہن کے، باپ بیٹے کے، شوہر بیوی کے، کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا، ہر کسی کو اپنی پڑی ہوگی۔ کون فائدہ دے گا؟ الا من اتى اللہ بقلب سلیم، وہاں صرف اسے سکون ملے گا، وہاں صرف اسے فائدہ ہوگا، وہاں صرف اسے سرخروئی حاصل ہوگی۔ الا من اتى اللہ بقلب سلیم، جو دل کو پاک صاف لے کر اللہ کے سامنے حاضر ہوگا۔ دل میں حسد، دل میں بغض، دل میں نفرت، دل میں کینہ، دل میں دوسروں کے خلاف غضب اور غصہ، اگر ہر وقت یہی بھرا رہے گا تو دل صاف کیسے ہوگا، سلیم کیسے ہوگا؟ بقلب سلیم یعنی سلیم دل، تمام بیماریوں سے سالم اور محفوظ دل۔ اگر یہ کام ہو جائے تو یہ بہت ہی بڑا کام ہے، یہ ہوتا نہیں، بہت کم لوگوں سے ہوتا ہے لیکن بڑا مشکل ہوتا ہے۔ ہمیں تو ذرا سا کوئی تھوڑا سا گاڑی پاس سے تیز گزار کے لے جائے نا، تو دل کے اندر کتنی دیر تک ایسے ہوتا رہتا ہے، دیکھو میرے پاس سے گاڑی ہے، میری گاڑی کو کراس کر کے چلا، بھائی اس کے جو کیا سو کیا، آپ اب اپنی جان پہ کیوں بنا رہے؟ کسی کی چیز اچھی دیکھ لی ہمارے دل میں، پھر وہی غصہ۔ ایک صحابی کا واقعہ میں نے ذکر کیا ہے کئی مرتبہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک آدمی ابھی داخل ہوگا وہ جنتی ہے، دوسرے دن تیسرے دن 3 دن مسلسل گواہی دی، فرمایا کہ جو آدمی داخل ہوگا وہ جنتی ہے۔ تینوں دن ایک ہی آدمی داخل ہوا، نوجوان صحابی اٹھا اور تیسرے دن ساتھ ہی چل دیا گھر جا کے دیکھوں یہ بابا جی کرتے کیا ہے۔ تو بابا جان کے عمل کیا نکلے تھے؟ واقعہ تو کئی مرتبہ ذکر ہوا نا یہاں، آپ ویسے بھی کتابوں میں پڑھتے رہتے ہوں گے، سنتے رہتے ہوں گے، پڑھے لکھے ماشاءاللہ لوگ ہیں۔ 3 دن مسلسل جا کے اس کے گھر میں نوجوان رہا، بابا جی نماز پڑھتے ہیں سو جاتے ہیں، عشاء پڑھے سو گئے، سحری کے وقت اٹھے 11 رکعتیں پڑھی، تہجد کی، پھر تھوڑا آرام کر لیا، پھر فجر پڑھی۔ کہا یہ تو سارے اکثر لوگ کرتے ہیں، اس وقت اکثر لوگ کیا کرتے تھے، اب تو کوئی شاذ و نادر اللہ والا کرتا ہے، اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے سب کو۔ اس وقت اکثر لوگ کرتے تھے، کہا یہ تو سارے لوگ کرتے ہیں، یہ کیا کام ہوا؟ کوئی نئی چیز نظر نہیں آئی کہ کہے کہ یہ وجہ ہوگی جس کی وجہ سے 3 دن اس کو جنت کی بشارت ملی۔ اور تیسرے دن بالآخر پوچھا کہ چاچا جان بتاؤ تو صحیح کیا کرتے ہو؟ آدمی کو تعجب آتا ہے کہ کوئی ایسی شے، یہ تو صحابی ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت بلال پر تعجب آیا۔ فرمایا میں جنت میں سیر کر رہا تھا، میں نے اپنے آگے آگے ایک آہٹ سنی، پوچھا جبرائیل یہ کیا ہے؟ تو حضرت جبرائیل نے فرمایا اللہ کے رسول آپ کا غلام بلال زمین پر چل رہا ہے، اس کے قدموں کی آہٹ اللہ جنت میں سنا رہا ہے۔ تو حضرت بلال رضی اللہ عنہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یا بلال حدثنی بأرجع عمل عملتہ فی الاسلام فإنی سمعت دفن علیک امامی فی الجنہ۔ بلال میں نے جنت میں تیرے قدموں کی آہٹ سنی، اور اندازہ کریں فرمایا امامی، اپنے آگے۔ اب یہ تو نہیں کہا جا سکتا کہ حضرت بلال رضی اللہ عنہ پہلے جنت میں جائیں گے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بعد، لیکن یہاں حضرت بلال کی عظمتوں کو 4 چاند لگ گئے، فرمایا میں نے اپنے آگے تیرے قدموں کی آہٹ سنی۔ تو تعجب سے پوچھا کیا کرتے ہو؟ تو حضرت بلال کیا کہتے ہیں یا رسول اللہ جب وضو ٹوٹتا ہے وضو کرتا ہوں 2 رکعتیں پڑھ لیتا ہوں۔ فرمایا یہی وجہ ہے، اسی وجہ سے سورہ توبہ میں اللہ نے آیات نازل کی مسجد قباء اور اس کے دائیں بائیں رہنے والے لوگوں کے بارے میں،
فیہ رجال یحبون ان یتطہروا، اس محلے میں ایسے لوگ ہیں جو پاک صاف رہنا پسند کرتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہنچ گئے، کہا تم کیا کرتے ہو؟ اے کعبہ والو بتاؤ کہ تم کیسی طہارت کرتے ہو، کیا کرتے ہو؟ اللہ نے تمہارا اتنا ذکر کیا قرآن میں پڑھا۔ تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ، ہم جب قضائے حاجت سے فارغ ہوتے ہیں، مٹی ڈھیلا کچھ بھی جو ملتا ہے وہاں طہارت کر لیتے ہیں، اور جیسے ہی ہمیں پانی میسر آتا ہے پانی سے پھر طہارت کر لیتے ہیں، ڈبل طہارت کر لیتے ہیں، ڈھیلے سے بھی اور پانی سے بھی۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہی وجہ ہے، اللہ نے تمہاری طہارت کو اتنا پسند فرمایا۔ اب یہ کام دیہات میں تو ممکن ہے کہ باہر کہیں آدمی قضائے حاجت سے فارغ ہو کے آئے اور اپنے باتھ روم میں آ کے دوبارہ استنجا کر لے، شہر میں کہیں ڈھیلا ڈھونڈ کے لائے اور باتھ روم میں لے کے جائے۔ راستے میں کئی دفعہ عمرہ پہ جاتے ہوئے، حج پہ جاتے ہوئے آپ دیکھتے ہیں کہ باتھ روم بند پڑے ہیں، کئی مہربانوں نے ڈھیلے اندر ڈالے ہوتے ہیں، ایک نے، دو نے، تین نے ڈالے، باتھ روم بند ہو گیا۔ بعد میں آنے والے نیک پاک لوگوں سے بد دعائیں اور گالیاں لیتے رہتے ہیں، وہ تھوڑا سا ثواب لینے کے لیے۔ ہر جگہ کے لیے جو جیسا مسئلہ ہے اسے ویسی جگہ پہ استعمال کریں۔ غرض یہ کہ نوجوان نے کہا چچا جان کچھ دیکھا تو نہیں آپ کیا کرتے ہیں؟ یہ جو کچھ تم کر رہے ہو سارے ہی کرتے ہیں۔ کیا وجہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے لیے اتنی بڑی بشارت 3 دن دی کہ آدمی جو مسجد میں داخل ہوگا وہ جنتی ہوگا؟ تو وہ صحابی کہتے ہیں کہ بیٹا بھتیجے تم نے دیکھ لیا جو میں کرتا ہوں، یہی کچھ ہے۔ اور اگر اللہ کو میرے لیے یہ بشارت پہنچانا منظور تھا تو شاید میرا ایک کام ہے جو شاید تمہیں نظر نہیں آ رہا ہوگا، اور وہ یہ ہے کہ میں سونے سے پہلے اپنے دل کو ہر طرح کے غضب، غصہ، نفرت، حسد، بغض، حقد، ان جتنی بیماریاں ہیں لوگوں کے خلاف لوگ اپنے دل میں بسائے رہتے ہیں، میں اپنے دل کو سب بیماریوں سے پاک کر کے سوتا ہوں۔ تو نوجوان صحابی کہتا ہے کہ یہ کام بہت بڑا ہے، اسی وجہ سے اللہ نے یہ بشارت۔ اگر دل پاک ہو جائے، دل ان بیماریوں سے آدمی پاک کر لے تو سمجھیں کہ اللہ رب العزت کے یہاں سرخروئی حاصل ہو گئی، اللہ کے یہاں عزت، اللہ کے یہاں مقام مل جاتا ہے۔ اور اللہ دلوں کو دیکھتا ہے، نہ اسے خوبصورت کپڑے چاہیے، نہ اللہ کو خوبصورت بلڈنگیں چاہیے، بناؤ اپنے لیے، پہنو اپنے لیے، اللہ کو دل خوبصورت چاہیے۔ کل ایک عالم دین ہیں یہاں، شیخ ڈاکٹر عبداللہ المطلق حافظ اللہ، سعودی عالم ہیں، ان کا ایک کلپ دیکھا 5-4 منٹ کا۔ کسی نے سوال کیا، کہا کہ کچھ لوگ ہیں، اشارہ پاکستانی انڈین لوگوں کی طرف تھا، بنگالی لوگوں کی طرف، مسجد میں آتے ہیں، بدبو پھیل جاتی ہے، پسینے کی بدبو، پاؤں میں جرابوں کی بدبو، جوتے کی بدبو، یہ اور وہ، کیا ان لوگوں کو ہم کہیں الگ نماز پڑھنے کا نہ کہیں؟ تو یقین مانیں کہ اللہ رب العزت جزائے خیر دے شیخ ڈاکٹر عبداللہ مطلق کو۔ انہوں نے کہا کہ آج سے 30 سال، 40 سال اور 50 سال اپنی اور اپنے باپ دادا کی حالت یاد کرو۔ یقین مانے کہ شیخ نے ہنستے ہوئے کہا ہمارے جسموں پر جوئیں پھیل جاتی تھی، نہانے کے لیے معقول پانی نہیں ہوتا تھا، ہمارے پاس کپڑے اور جرابیں نہیں ہوتے تھیں۔ کہا آج ہم شیمپو سے نہاتے ہیں، ہمارے پاس صابن نہیں ہوتا تھا۔ آج شیمپو، بڑے قیمتی صابن، کہتے ہیں کہ ہمارے پاس اپنا پسینہ، ہمارے ماں باپ کے پاس پسینہ زائل کرنے کا صابن نہیں ہوتا تھا۔ اس وقت کو یاد کرو، ان درویشوں کو نمازیں پڑھنے دو، جس حال میں مسجد میں آتے ہیں ان کو نمازیں پڑھنے دو، کہیں ایسا نہ ہو کہ کل کو 5 سٹار مسجدیں الگ،
اور دوسری مسجدیں الگ کا نظریہ نہ پیدا ہو جائے. کہا ان لوگوں میں، یقین مانے شیخ کہتے ہیں ان لوگوں میں حدیث رسول پڑھی، ان لوگوں میں وہ لوگ بھی ہیں جن کو اگر کپڑوں سے دیکھو تو لوگ دروازے پہ کھڑے نہ ہونے دیں، لیکن یہ اگر اللہ کو قسم دے دیں تو اللہ بھی ان کی قسم کو پورا کر دے. ان کپڑوں کو اللہ نہیں دیکھتا، ان ظاہری باتوں کو اللہ نہیں دیکھتا. اللہ کس کو دیکھتا ہے؟ صحیح مسلم. ایک دن میں نے یہاں ذکر کیا تھا کہ میں نے دینی تعلیم کے لیے جب پہلے دن فیصل آباد جامعہ سلفیہ یونیورسٹی میں پہلا سبق شروع کیا تو جو پہلی حدیث مجھے اس دن سننے کو ملی یا پڑھی وہ یہی حدیث تھی، ان اللہ لا ينظر الى صورکم ولا الى اموالکم. اللہ تمہاری شکلوں کو نہیں دیکھتا، اللہ تمہارے مالوں کو نہیں دیکھتا، اللہ کو تمہارے کپڑے، تمہاری بلڈنگیں، تمہاری کاریں نہیں چاہیے. وَلَكِنْ يَنْظُرُ إِلَىٰ قُلُوبِكُمْ وَأَعْمَالِكُمْ. اللہ تمہارے دلوں کو دیکھتا ہے، تمہارے عملوں کو دیکھتا ہے. اگر دل ٹھیک ہے سب ٹھیک ہے. دل میں دوسروں کے خلاف زہر بھرا ہوا ہے، نفرت بری ہوئی ہے، دل میں ہر وقت لوگوں کے لیے کوئی نہ کوئی آپ غلط سرد پلان بناتے رہتے ہیں، مال دولت ان عبادتوں کا پھر کوئی فائدہ نہیں ہوگا. اور اگر دل صحیح ہو جائے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں حدیث موجود ہے، الا ان فی الجسد مضغہ، جسم میں ایک ٹکڑا ہے. الا ان فی الجسد مضغہ ان صلحت صلح الجسد کلہ. اگر وہ ٹکڑا صحیح ہو گیا سارا جسم صحیح ہو جائے گا. وَإِن فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّ. وہ ٹکڑا تھوڑا سا فاسد ہو گیا، خراب ہو گیا، سارا جسم خراب ہو جائے گا. الا وہی القلب، فرمایا کہ وہ ٹکڑا دل ہے. پاکستان میں ایک عالم ہیں مولانا منظور، شیر پنجاب شیر پاکستان کے نام سے معروف ہیں. ایسے باتوں میں بات آ گئی، کہنے لگے کئی لوگ کہتے ہیں جی ہاتھ یہاں نہ باندھو وہاں نہ باندھو. کسی نے کہا، اور یقیناً وہ شیعہ ہوگا، دوسرا تو کوئی کہے گا نہیں کہ کھلے چھوڑ کے ہی پڑھو. کہتے ہیں کہ ایک آدمی کہتا ہے جی جس وقت آدمی پیدا ہوتا ہے اس وقت اس کے ہاتھ کھلے ہوتے ہیں، لہذا کھلے ہاتھ چھوڑ دیں. کہتا ہے کہ کس طرح کی دلیل دے رہے ہو؟ آدمی جس وقت پیدا ہوتا ہے اگر اس وقت اس کے ہاتھوں کو دیکھ کر نماز پڑھنی ہے اس وقت آدمی ننگا ہوتا ہے، شلوار اتار کے نماز پڑھو. بالکل واضح سی بات. اور پھر انہوں نے اشارہ دیا کہ نماز کے دوران ہاتھوں کو دل کے قریب رکھو، دل پر رکھو. یہ جو ہاتھ باندھنے کا مسنون انداز ہے کہ ہاتھ سینے پر ہو، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث میں یہ بات ثابت ہے. کئی کہتے ہیں جی نہیں ذرا تھوڑا نیچے رکھے، شرارت نیچے سے اٹھتی ہے. شرارت نیچے سے کہتے ہیں اگر یہ ٹکڑا صحیح ہو جائے شرارت کہیں سے اٹھ ہی نہیں سکتی. یہ باتیں بظاہر ہمیں لطیفہ ٹائپ لگتی ہیں، لیکن آپ تھوڑا غور کریں. صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی حدیث، اگر یہ ٹکڑا صحیح ہو گیا، اگر یہ ٹکڑا قابو آ گیا، اگر یہ ٹکڑا آپ نے قابو کر لیا، شرارت اٹھ نہیں پائے گی، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں ان صلحت صلح الجسد کلہ. یہ قابو آ گیا تو سارا جسم قابو آ جائے گا. وَإِن فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّ. اگر یہ دل ہی ہاتھ سے نکل گیا تو پھر سارا جسم آپ کے ہاتھ سے نکل جائے گا. دلوں کی طہارت، دلوں کی پاکیزگی، دلوں کی صلاح کیسے ممکن ہے؟ اس کے لیے تھوڑے سے وقت میں 4 چیزیں ذکر کر دوں. سب سے پہلی بات یہ کہ دل کو شرک اکبر اور شرک اصغر دونوں سے بچا کے رکھیں. اگر دل میں شرک آ گیا، دل میں شرک کا مادہ پیدا ہو گیا، آپ کو توحید کی خوشبو آ ہی نہیں سکے. توحید کیا ہے پھر سمجھ ہی نہیں آئے گی.
ہمارے سیالکوٹ کے ایک عالم بھی تھے، شاعر بھی تھے، انہوں نے ایک نظم لکھی، بڑی اچھی لکھی پنجابی میں، تو اس کا میں مفہوم ذکر کر دیتا ہوں۔ کہتے ہیں کہ پونڈ اور پور، بھنورا جو کہ پھولوں کے اوپر گھومتا ہے، اور بھونڈ جو کچرا اکٹھا کرتا ہے، کچرے میں رہتا ہے، یعنی کچرے کا کیڑا، ان دونوں کا آپس میں کہیں مکالمہ ہو گیا۔ اس کیڑے کو بھنورا لے کے چلا، باغ میں لے گیا، یہ دیکھو کتنا زبردست پھول، کتنی خوشبو، بھنورا تو پھولوں کے اوپر رہتا ہے ہر وقت، اس سے اٹھایا، دوسرے پہ لے گیا، تیسرے پہ لے گیا، جہاں بھی لے کے جاتا ہے وہ کہتا ہے کہ خوشبو نہیں آئی، جہاں بھی۔ اب وہ کہاں کا رہنے والا، یہ کہاں کا رہنے والا؟ گلاب پہ لے گیا، کہا دیکھو کتنی پیاری، کوئی خوشبو نہیں آئی، چنبیلی پہ لے گیا، کوئی خوشبو نہیں آئی۔ بالآخر بھنورے نے اس کیڑے کو ایسے منہ سے اٹھا کے دیکھا تو دیکھا کہ اس کے نتنے، ناک کے سوراخ کچرے سے بھرے ہوئے ہیں۔ کہتا تمہیں خوشبو کیسے آئی؟ انہوں نے مثال دی، کہا اگر انسان کا دل و دماغ شرک سے بھرا ہوا ہے، اس کے دل و دماغ میں، ناک میں شرک کا کچرا بھرا ہوا ہے، اسے توحید کی خوشبو نہیں آئے گی۔ توحید کی خوشبو تب آئے گی جب ناک صاف ستھری ہے، شرک اصغر، شرک اکبر، ہر قسم کے شرک سے آدمی پاک ہے، دل یقیناً صاف ہو جائے گا۔ اور دوسری چیز، اتباع سنت ہو، بدعات کے قریب نہ جائے۔ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق تھوڑا تھوڑا چلتا رہے، بدعات کے قریب نہ جائے، اس کا دل آہستہ آہستہ سیدھا ہوتا رہے گا، دل صحیح ہو جائے گا۔ اور اگر ہر وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو چھوڑ کر بدعات کے پیچھے لگا ہوا ہے، نبی نے نماز کا جو طریقہ بتایا وہ نہیں اپنا طریقہ، نبی نے جو نمازیں بتائیں وہ نہیں اپنی نمازیں، نبی نے جن دنوں میں روزہ سنت قرار دیا وہ چھوڑ کر اپنی مرضی کے روزے، اگر بدعات میں لگا رہے گا تو دل میں سلامتی نہیں آئے گی، دل میں بیماری بڑھے گی، کیونکہ بدعات بھی شرک کی طرح ایک بیماری ہے، دلوں کی بیماری ہے۔ شرک سے بچیں، بدعات سے بچیں، اپنے آپ کو شبہات سے بچائیں، شکوک، شبہات، یہ وہ شبہات سے اپنے آپ کو بچائیں، دل محفوظ رہے گا۔ اور اپنے آپ کو شہوات سے بھی بچائیں، جدھر دل آیا آدمی اس کے پیچھے چل دے، جو چیز دل کو اچھی لگی پیچھے چل دے تو وہ آدمی سمجھیں کہ دل کا مریض ہے، کیونکہ وہ تو دل کا غلام ہو گیا۔ ہم اللہ کے غلام ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کو ماننے والے ہیں، دل چاہے کسی چیز کو کتنا پسند کیوں نہ کرتا رہے، جب تک اللہ اور رسول کی طرف سے اجازت نہیں ہے تب تک دل کو اس کے پیچھے نہ لگائیں۔ شرکیات سے بچ جائیں، بدعات سے بچ جائیں، شبہات سے بچ جائیں اور شہوات سے بچ جائیں۔ اگر ان چار چیزوں سے بچ جائیں گے تو انشاءاللہ دل جو ہیں وہ صحیح سالم رہیں گے۔ اور دلوں کی سلامتی اور صحت کے لیے کچھ چیزیں اور ضروری ہیں، ان میں سے تلاوت قرآن ہے۔ قرآن پڑھا کریں تدبر کے ساتھ، قرآن پڑھا کریں ترجمے کے ساتھ، قرآن پڑھا کریں تفسیر کے ساتھ، قرآن کو پڑھیں اور قرآن کو سمجھیں۔ اب صرف ہمیشہ قرآن کھولا تلاوت کرتے چلے گئے، ایک حرف پر 10 نیکیاں، یہ یقینی بات ہے کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے۔ لیکن کیا قرآن صرف نیکیاں جمع کرنے کے لیے آیا؟ قرآن عمل کے لیے آیا، اور عمل اس پہ کب ہوگا؟ جب ہمیں پتہ چلے گا کہ اس کے اندر کیا لکھا ہوا ہے۔ قرآن کی تلاوت ہو، ساتھ ہی ہمیں ترجمہ، تفسیر، معنی، مفہوم بھی سمجھ میں آئے تو یقیناً یہ ہمارے دلوں کو بالیدگی، دلوں کو تازگی، دلوں کو سلامتی کا ذریعہ بنے گا۔ صرف قرآن کریم پڑھتے رہے، ترجمہ ساری عمر نہیں دیکھا، اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ہمارے بہت سارے، اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کرے، ہم بھی شاید اسی طرح کے ہی ہیں، ساری عمر بچوں کو قرآن پڑھاتے رہتے ہیں، ساری عمر،
لیکن کبھی یہ نہیں کہا کہ اس کا بیٹا ترجمہ کیا ہے۔ گھر گھر میں جا کر قرآن پڑھائیں گے، مدرسے میں قرآن پڑھائیں گے، قرآن کی تعلیم دیتے ہیں، کوئی شبہ نہیں، لیکن نہ خود سیکھا ہے نہ کسی کو سکھاتے ہیں۔ خود بھی ترجمہ نہیں سیکھا، دوسروں کو بھی نہیں سکھاتے۔ قرآن کریم کو پڑھیں تدبر کے ساتھ، تفکر کے ساتھ، قرآن کریم کو معنی و مفہوم کے ساتھ پڑھیں، یقیناً یہ فائدہ دے گا، اور یہ قرآن کریم ہی سب سے نہایت مفید دلوں کی بیماریوں کی دوا۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم کو دعا فرمایا۔ سورہ یونس آیت 57 اللہ نے فرمایا یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور وہدی ورحمۃ للمؤمنین۔ اے لوگو، تمہارے پاس واعظ آ گیا ہے، تمہارے رب کی طرف سے واعظ ہے، نصیحت ہے، وشفاء لما فی الصدور، اور جو سینوں میں ہے، دلوں میں، سینوں میں جو بیماریاں ہیں ان سب کی شفا ہے، وہدی، اور یہ ہدایت ہے، ورحمۃ للمؤمنین، اور مومنوں کے لیے رحمت ہے۔ قرآن کریم کو پڑھا کریں، جو آدمی قرآن کریم کے ساتھ تعلق جوڑ لے، وَمَن يَعْتَصِم بِاللَّهِ فَقَدْ هُدِيَ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيم، وہ صراط مستقیم پالے گا۔ اور اللہ کی محبت دلوں کو زندہ رکھنے، دلوں میں بالیدگی، دلوں میں تازگی کے لیے اللہ کے ساتھ محبت پیدا کریں۔ اور اللہ کے ساتھ محبت کیسے پیدا ہوگی؟ دل ہی دل میں کہتا رہے کہ میں اللہ سے بڑا پیار کرتا ہوں، محبت پیدا ہو جائے گی؟ نہیں، محبت پیدا کرنے کا طریقہ بتا دیا گیا۔ قل، قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ اے میرے نبی، ان لوگوں سے کہہ دیجئے اگر تم اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو، ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو، فاتبعونی، میری اتباع کرو، یحببکم اللہ، پھر تمہیں اللہ پیار کرے گا، اللہ تم سے محبت کرے گا۔ اگر کوئی کہے کہ میں اللہ سے محبت کرتا ہوں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا منکر ہے، اس کی اللہ سے محبت جھوٹی ہے، وہ دعویٰ جھوٹا ہے، اس کا دعویٰ باطل ہے۔ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرتا ہے، پھر کہتا ہے کہ میں اللہ سے محبت کرتا ہوں، یہ دعوے میں سچا ہے۔ اللہ سے محبت کا ثبوت تب ملے گا جب بندہ اپنی زبان سے کہے کہ میں اللہ سے محبت کرتا ہوں، اور اپنے عمل سے ثابت کرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر چل کر، تو پتہ چلے گا کہ واقعی یہ اللہ سے محبت کرتا ہے۔ اگر اللہ رسول سے محبت ہو جائے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی حدیث، ثلاث من کن فیہ، جس میں 3 چیزیں جمع ہو گئیں، وجد بہن حلاوت الایمان، اسے ایمان کی شیرینی مل جائے گی، وجدہ، اسے ایمان کی مٹھاس کا پتہ چلے گا۔ ان میں سے سب سے پہلی چیز کون سی ہے؟ وہ ہے ان یکون اللہ ورسولہ احب الیہ مما سواہ، اللہ اور اللہ کا رسول ساری کائنات سے زیادہ محبوب ہو جائے۔ اگر اللہ اور اللہ کا رسول آپ کو محبوب ہو جائیں تو پھر یقیناً، یہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی حدیث ہے، پھر یقیناً ایمان کا مزہ آئے گا، ایمان کی حلاوت، ایمان کی شیرینی محسوس ہوگی۔ اور اگر یہ سلسلہ اللہ سے محبت کا سلسلہ ہو گیا تو اس کو اللہ سے محبت کے حاصل کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ اس سلسلہ میں فرائض ہیں، 5 نمازیں ہیں، رمضان کے روزے ہیں، حج ہے، فرائض ادا کرے، پھر اس کے ساتھ کچھ نوافل بھی پڑھے۔ ہمارے عربوں میں تو یہ دیکھنے میں آتا رہتا ہے کہ وہ فرض پڑھے اور گئے، ان میں سے یقیناً بہت سارے لوگ ایسے ہوں گے کہ جو گھروں میں جا کے سنتیں پڑھتے ہیں، سنتیں گھر سے پڑھ کے آتے ہیں، باقی کی گھر میں جا کے پڑھتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی سنت یہ ہے کہ آپ گھر سے پڑھ کے آتے تھے، فرضوں کے بعد والی گھر میں جا کے پڑھتے تھے، لیکن اگر کوئی نہیں پڑھتا تو اس کی اپنی گور گردن ہے۔ دیکھا دیکھی میں ہمارے بہت سارے لوگ بھی اب شروع ہو گئے ہیں، فرض پڑھے اور گئے، دکان کھولی، آفس کھولا، اپنا کام شروع کر دیا۔ فرضوں کے علاوہ کچھ سنتیں ہیں، 12 سنتیں یا کم از کم 10 سنتیں،
نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جو آدمی ایک دن میں ان 12 یا 10 سنتوں کی پابندی کرے گا بن اللہ لہ بیتن فی الجنہ، اللہ اسے جنت میں گھر دے گا۔ جنت میں گھر چاہیے یا نہیں؟ فرض پڑے اسلام پھیری یہ جا رہے ہیں وہ جا رہے ہیں ہمیں جنت میں گھر ملتا رہے گا۔ جنت میں گھر چاہیے تو ان 10-12 سنتوں کی پابندی کریں، نوافل بھی پڑھا کریں، اور پھر یہ ذہن میں رکھیں کہ ہماری جو 4 فرض ہیں نا، 4 فرض نماز جو ہے اس میں پتہ نہیں ہم کیا کیا کچھ کر جاتے ہیں۔ جماعت سے پڑھیں تب بھی دماغ کہیں اور، خود پڑھیں تب بھی دماغ کہیں اور، نہ قومہ پورا، نہ قیام پورا، نہ سجدہ پورا، نہ رکوع پورا۔ ان کمیوں کوتاہیوں کو اللہ ان سنتوں اور نفلوں سے پورا کرتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قیامت کے دن اللہ کہے گا میرے بندے کے اعمال کو دیکھو کہ ان میں نفل وغیرہ بھی کچھ ہیں یا نہیں۔ فرشتے کہیں گے یا اللہ ہیں، تو کہا جائے گا کہ اس کے فرضوں کی جو کمیاں کوتاہیاں ہیں ان کے نفلوں سے پوری کر۔ اور جب نفل نہیں ہوں گے، سنتیں نہیں ہوں گی تو کمی کوتاہی کہاں سے پوری کریں گے؟ وہاں نہ ڈالر چلے گا، نہ پاؤنڈ چلے گا، نہ ریال چلے گا، نہ درہم، نہ روپیہ اور نہ ٹکا، وہاں یہ کوئی چیز کام نہیں آئے گی۔ اور حدیث قدسی میں، صحیح بخاری میں حدیث ہے، اللہ رب العزت فرماتے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ نے فرمایا وَمَا يَزَالُ عَبْدِي يَتَقَرَّبُ إِلَيَّ بِالنَّوَافِلِ حَتَّى أُحِبَّهُ، میرا بندہ نوافل پڑھ پڑھ کر میرے قریب ہوتا رہتا ہے یہاں تک کہ میں اس سے پیار کرنے لگتا ہوں۔ جب بندہ نوافل پڑھتا ہے تو اللہ اس سے پیار کرنے لگتا ہے۔ اللہ سے محبت بڑھانے کے لیے قرآن کریم، اللہ سے محبت بڑھانے کے لیے نوافل، اور اللہ سے محبت بڑھانے کے لیے اللہ کا ذکر، ذکر الہی، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، اٹھتے بیٹھتے الحمدللہ، ماشاءاللہ، بسم اللہ، یہ اللہ کا ذکر ہے، یہ بھی اللہ سے محبت بڑھانے کا ذریعہ۔ اور ذکر الہی، تلاوت قرآن ہماری بیماریوں کا علاج۔ آج دنیا میں سب سے زیادہ پھیلی ہوئی بیماری ہے ٹینشن، سب سے زیادہ، ہر کسی کو جسے دیکھو ٹینشن۔ ابھی پچھلے دنوں میں ذکر کر رہا تھا، سالوں کا خزانہ موجود ہے پھر بھی ٹینشن لیے جا رہی ہے کہ پتہ نہیں اس سال میرا ایگریمنٹ رینیو ہوگا یا نہیں ہوگا۔ اس بیماری کا، ٹینشن کا ہم پہ بڑا زبردست حملہ رہتا ہے۔ اگر اس بیماری سے نجات چاہیے تو قرآن کریم کی تلاوت کیا کریں، ذکر الہی کا دامن پکڑے رکھیں۔ قرآن کریم میں ہی اللہ رب العزت نے خود فرمایا ہے، سورہ رعد آیت نمبر 28، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ کے ذکر سے دلوں کو اطمینان ملتا ہے، دلوں کو سکون ملتا ہے، دلوں کو راحت ملتی ہے۔ جس دل میں سکون اور راحت ہو وہاں ٹینشن رہے گی؟ ٹینشن تو نام ہی بے سکونی کا ہے۔ بے سکونی کا انگریزی میں نام ہے ٹینشن، قلق، اضطراب، پریشانی، بے سکونی۔ اگر قرآن پڑھیں گے، ذکر الہی کریں گے، یہ ساری کی ساری چیزیں دور ہو جائیں گی، دلوں کا زنگ اتر جائے گا۔ دلوں کو بھی زنگ لگتا ہے، جیسے لوہے کو، چاندی کو، پیتل کو زنگ لگ جاتا ہے، دلوں کو بھی۔ بل رانا، قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا ہے کہ ان کے دلوں پر زنگ لگ چکا ہے۔ دلوں کا زنگ دور کیسے ہوتا ہے؟ دلوں کا زنگ دور ہوتا ہے ذکر الہی سے۔ اللہ کو یاد کریں گے، دل پالش ہوتے رہیں گے، دل صاف ستھرے ہوتے رہیں گے۔ اور اگر اذکار، ذکر الہی، آپ کہیں بیٹھ کر لمبا ذکر نہیں کر سکتے، موقع بموقع پر جو دعائیں ہیں وہ یاد کرتے رہیں، ذکر کرتے رہیں۔ اکٹھا گھنٹہ بھر نہیں بیٹھ سکتے، کوئی بات نہیں، سو کر اٹھیں، ذکر ہے۔ الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور، دعا ہے نا، سو کر اٹھیں، دعا مانگیں، اٹھ کر قضاء حاجت کے لیے باتھ روم جا رہے ہیں، جاتے ہوئے دعا، نکلتے ہوئے دعا، گھر سے نکلنے لگے ہیں دعا، داخل ہونے لگے دعا، مسجد میں داخل ہونے لگے دعا، نکلتے لگے دعا۔
قدم قدم پر دعا ہے. صبح کے اذکار، شام کے اذکار، نمازوں کے بعد کے اذکار، 5 نمازوں کے بعد کے اذکار، مغرب اور فجر کے اسپیشل اذکار اور سونے کے اذکار. اب یہ ساری جگہوں پہ بانٹیں، 1 منٹ 2 منٹ 4 منٹ کہیں 5 منٹ، اتنے میں آپ کے سارے اذکار جو ہیں وہ نکلتے جائیں گے. ان سارے اذکار کو ان کے اوقات پر کریں اور اللہ سے دعا مانگتے رہیں کہ اے اللہ میرے دل کو اطاعت پر، میرے دل کو دین پر، میرے دل کو قائم رکھ اپنی اطاعت پر. صحیح مسلم میں ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس سلسلے میں یہ دعا مانگا کرتے تھے، وہ ہے اللہم مصرف القلوب صرف قلوبنا علی طاعتک. اے دلوں کو پھیرنے والے، ہمارے دل کو اپنی اطاعت پر پھیر کے رکھ، ہمارا دل کہیں نافرمانی پہ نہ لگ جائے. اور سنن ترمذی میں دوسری دعا ہے یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک. اے دلوں کو پھیرنے والے، میرے دل کو اپنے دین پر قائم رکھ، ادھر ادھر نہ چلا جائے، اپنے دین پر میرے دل کو قائم رکھ. غرض یہ کہ ان سب چیزوں سے، قرآن کریم کی تلاوت، ذکر الہی، اللہ سے محبت، سنتوں سے محبت اور اطاعت، اور اس کے ساتھ ساتھ ہی اگر توبہ کا جذبہ دل میں تھوڑا تھوڑا چلتا رہے تو دل قائم رہتا ہے، دل تازہ رہتا ہے. گناہ ہو جاتا ہے، میں آپ کوئی شخص گناہ سے پاک نہیں ہے، کوئی معصوم نہیں سوائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے. ہر کوئی گناہ گار ہے، لیکن گناہ کریں تو توبہ کر لیں. گناہ ہو جائے تو توبہ کر لیں. توبہ کر لیں تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ. توبہ کرنے والا گناہ سے یوں پاک ہو جاتا ہے جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں. چادر پاک ہو جاتی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ آدمی گناہ کرتا ہے، اس کے دل کی سفید چادر پر ایک دانہ، ایک نقطہ، ایک ڈاٹ کہیں گے، آج کل .com زیادہ مشہور ہے نا. گناہ کیا، دل پر ایک ڈاٹ آ گیا. اب کام باقی ہے، جتنا جتنا کرتے جائیں گے کام بڑھتا جائے گا. ایک وقت آئے گا کہ دل کی چادر کالی ہو جائے گی. اب نہ حیا، نہ شرم، نہ نیکی، نہ برائی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، صحیح مسلم میں حدیث ہے، ایک ایک نقطہ کر کے ایک دل کالا اور ایک ایک نقطہ کر کے ایک دل سفید نقطہ پڑے گا تو چادر جو ہے وہ چمک اٹھے گی. ایک دل سفید، ایک دل کالا. اور کالے دل والے کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا یعرف، وہ نہ نیکی کو جانتا ہے نہ برائی کو پہچانتا ہے. کھاتا ختم ہو گیا، اس کے نزدیک نیکی برائی کوئی چیز نہیں. اور یقین مانے آپ کہیں کہیں بعض لوگوں کو دیکھیں گے، رشتہ داروں میں، دوستوں میں، جان پہچان کے لوگوں میں پتہ ہی نہیں دین کیا ہے، نمازیں کیا ہوتی ہیں، شادی میں کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا. بالکل ایسے لگتا ہے کہ جیسے کچھ سیکولر لوگ ہیں مسلمانوں میں ہوتے ہوئے. کوئی پرواہ نہیں، کسی قسم کا دین کا کوئی چسکا ہی نہیں. یہ بیماری آدمی کو وہاں تک کب پہنچاتی ہے؟ جب چادر کالی ہو گئی. اب کوئی پتہ نہیں خیر کیا ہے، شر کیا ہے، نیکی کیا ہے، برائی کیا ہے. ان سب چیزوں سے بچنے کے لیے ضروری ہے کہ توبہ تائب آدمی کرتا رہے، گناہ کرے توبہ کر لے. میں اور آپ کیا ہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جن کا کوئی بڑا گناہ ہی نہیں، کوئی گناہ ہے ہی نہیں. اگر ہے تو اللہ رب العزت نے سورہ فتح لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ، اے میرے نبی ہم نے تیرے پہلے پچھلے تمام گناہ معاف کر دیے. اس کے باوجود نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، صحیح مسلم میں حدیث ہے، انی لاستغفر اللہ فی اليوم 100 مرہ، میں ایک دن میں 100 مرتبہ سے زیادہ توبہ کرتا ہوں. 100 مرتبہ سے زیادہ توبہ استغفار کرتا ہوں. اے اللہ مجھے بخش لے، اے اللہ مجھے بخش لے. اور جب یہ صورت نازل ہو گئی اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا فسبح بحمد ربک واستغفرہ انہ کان توابا.
جب یہ صورت نازل ہو گئی، ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بکثرت، استغفر اللہ، بکثرت مجلسوں میں ہر جگہ، حتیٰ کہ رکوع میں اور سجدہ میں، رکوع میں اور سجدہ میں سبحان ربی العظیم، سبحان ربی الاعلیٰ، سبحانک اللہم ربنا وبحمدک اللہم اغفر، وہ دونوں جو ہیں وہ کم کر دیں، ان کو زیادہ کر دیا، سبحانک اللہم ربنا وبحمدک اللہم اغفر لی فسبح بحمد ربک واستغفرہ۔ قرآن میں اللہ نے فرمایا اے میرے نبی تیری ڈیوٹی پوری ہو گئی، اذا جاء نصر اللہ والفتح۔ اگلے بدھ انشاءاللہ اس صورت پر درس ہے ہمارا اسلامک سینٹر میں، جو سلسلہ چل رہا ہے۔ اللہ نے فرمایا اے میرے نبی اذا جاء نصر اللہ، جب اللہ کی مدد آ گئی، والفتح، اور فتح حاصل ہو گئی، فتح مکہ اور فتح عام، اور آپ نے دیکھ لیا وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا، آپ نے دیکھ لیا کہ پہلے تو لوگ ایک ایک دو دو اسلام میں داخل ہوتے تھے، فتح مکہ کے بعد 8 کو فتح مکہ ہوئی، 9 کو کہا جاتا ہے عام الوفود، وفدوں کا سال، 100 200 150 100 50 وفدوں کے وفد مسلمان ہو رہے تھے، قبیلوں کے قبیلے، خاندانوں کے خاندان۔ فرمایا اے میرے نبی جب تم نے یہ دیکھ لیا کہ فتح و نصرت حاصل ہو گئی، لوگ فوج در فوج اسلام میں داخل ہونا شروع ہو گئے، اب کیا کرو؟ فسبح بحمد ربک، اپنے رب کی تسبیح بیان کرو، واستغفرہ، اور اس سے توبہ استغفار کرو، تیری ڈیوٹی پوری ہوگی، اب آگے کی تیاری کرو۔ اللہ رب العزت مجھے اور آپ سب کو گناہوں کی توبہ کرنے، اپنے دلوں کو پاک اور صاف کرنے اور دلوں کی سلامتی کے لیے کچھ نہ کچھ نیک عمل کرتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ اپریل فول کے بارے میں بتائیے۔ یہ دنیا کا بڑا مشہور و معروف جھوٹ ہے جو اپریل فول کے نام سے منایا جا رہا ہے۔ اس سلسلہ میں کچھ عرصہ پہلے ہم نے اردو نیوز میں ایک مضمون بھی دیا تھا۔ ایک اچھا بھلا آدمی یہاں سعودی عرب میں کام کر رہا ہے، تندرست ہے، توانا ہے، ہٹا کٹا ہے، ماں باپ بوڑھے ہیں، ٹیلی فون کر دیا کسی نے، اپنے آپ کو انگریز بنا رہا ہے کہ میں بھی اپریل فول مناتا ہوں، ٹیلی فون کر دیا تمہارا بیٹا ہاسپٹل میں ہے، ایکسیڈنٹ ہو گیا، وہ بڑا یہ ہے، وہ بوڑھے ماں باپ بیچارے، ان میں سے کوئی بچ گیا تو بچ گیا، کوئی چڑھ گیا تو چڑھ گیا، اس کا کیا ہے؟ میں اپریل فول منا رہا ہوں، میں نے تو ان کو پاگل بنانا تھا۔ یہ جھوٹ بول کر دوسروں کو اذیت بھی پہنچا رہا ہے، صرف جھوٹ نہیں، اگر چھوٹا موٹا جھوٹ ہے تو چلو مانا، اللہ تعالیٰ جلدی معاف کرے گا۔ ایک آدمی کو ہارٹ اٹیک ہو گیا کہ میرا بیٹا وہاں ایکسیڈنٹ ہو گیا، پتہ نہیں کیا ہے، ہارٹ اٹیک ہوا، وہ وہاں چل بسا، بیٹا تندرست و توانا ہے۔ یہ انگریزوں نے بدتمیزی شروع کی، اور انگریزوں سے یہ بدتمیزی اب مسلمانوں میں آئی ہوئی ہے۔ بہت ساری باتیں ہیں، کوئی ایک ہے برتھ ڈے مسلمانوں میں، اپریل فول مسلمانوں میں، لیبر ڈے مسلمانوں میں، مدر ڈے مسلمانوں میں، فادر ڈے، یہ ڈے سارے انگریزوں کو عادت تھی کہ اپنا مائی باپ بوڑھا ہوا اولڈ ہوم میں ڈال دیا، اور سال کے بعد گئے، اماں کا سر چوما، ابا کا سر چوما، 4 پیسے بھی دیے، 2-4 ٹافیاں اور ایک پھول بھی پکڑا کے آ گئے۔ یہ مدر ڈے ہے، ماں کی سال کے بعد یہ صورت دیکھ رہا ہے۔ بدبخت انسان دنیا میں سال بھر ماں کی شکل نہ دیکھے، سال کے بعد پھول دے جا کے، اس کو ٹافیاں دے کے آ جائے۔ مسلمانوں نے وہ سارے کام منانا شروع کر دیے، سب نہیں، ابھی مسلمانوں میں الحمدللہ بڑی خیر ہے، لیکن یہ کام شروع ہو گیا۔ انہی میں سے ایک یہ اپریل فول بھی ہے، جو ابھی میرا خیال ہے کل پرسوں منایا جائے گا، وہی نا، ابھی کل پرسوں منایا جائے گا۔ 1 اپریل جو ہے، آج 30 مارچ ہے اور پرسوں 31 ہے، کل 31 ہے، پرسوں وہ میرا خیال عیسائیوں کا دن، ویسے بھی سنڈے ہے نا، سنڈے سروس کریں گے، یہ مسلمان بھی اپنے آپ کو سنڈے سروس میں لے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت عطا فرمائے۔
کعبۃ اللہ کا طواف کرتے ہوئے ابھی 3 چکر مکمل ہوئے کہ وضو ٹوٹ گیا، اب دوبارہ وضو کرے اور کیا وہ شروع سے طواف کرے یا چوتھا چکر شروع کرے؟ اسی طرح نماز میں 3 رکعت ہوئی، وضو ٹوٹ گیا، نماز میں وہاں 3 رکعت میں وضو ٹوٹ گیا، اب تو جائے جا کے وضو کر کے پلٹے گا، کب آئے گا آ کے نماز پوری پڑھے۔ لیکن جہاں تک طواف کا معاملہ ہے، طواف کا معاملہ جہاں وضو ٹوٹا وہیں سے نکل جائے اور وہیں سے آ کے شروع کر لے، وہیں سے آدھا اگر ہو چکا ہے، 3.5 ہو چکے، 3.5 اور کرے، افضل یہ ہے کہ 4 اور کرے، یعنی جو درمیان میں 1 چکر آدھا رہ گیا ہے اس کو حجر اسود سے لے کے شروع کر لے، یعنی آدھے چکر کا خسارہ کر لے، افضل یہ ہے۔ لیکن جہاں سے ٹوٹا وہیں سے آ کے شروع کر لے گا تو جائز ہے، انشاءاللہ اس کا طواف مکمل ہو جائے گا۔ عشرہ مبشرہ کے نام بتا دیں۔ اب انعام تو آپ نے لینا ہے، نام ہم سے پوچھ رہے ہیں۔ 4 خلفائے راشدین عشرہ مبشرہ میں ہیں۔ سب سے پہلی چیز یہ کہ 4 خلفائے راشدین عشرہ مبشرہ میں ہیں، اور کاتب وحی حضرت زید رضی اللہ عنہ، حضرت سعد ابن معاذ، سعد ابن وقاص، سعد ابن وقاص، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ، یہ جو 10 ہیں عشرہ مبشرہ جن کو اللہ نے دنیا میں جنت کی بشارت دی ہے۔ یہ کوئز ٹائپ سوال ہوتے ہیں کہ کہیں کوئز آ گیا، کہا کہ یہ ہمیں، یہ ایک خبر تھی بڑی اچھی، یہ پیغام بھی اس کی طرح پاکستان سے پیغام ٹی وی کے نام سے ایک نیا صحیح العقیدہ چینل لانچ ہوا ہے جو پی ٹی وی اور جیو نیوز کے ہی ڈائریکشن پر دستیاب ہے۔ اس کی ٹیکنیکل فریکوینسی تفصیلات باہر تقسیم کی جائیں گی، یعنی ایک اچھا ٹیلی ویژن کہہ رہے ہیں کہ اہل توحید کا، شرک سے، خرافات سے، غلط عقائد سے پاک نشریات پر مشتمل ٹی وی ہے پیغام ٹی وی، اور اس کی یہ سیٹلائٹ کی ایشیا سیٹ 35105 SE، یہ میرا خیال یہ پرچی آپ کو باہر انشاءاللہ کسی ساتھی کے پاس مل جائے گی، وہ ان سے لے جائیں اور یہ ٹیلی ویژن لگایا کریں، دیکھا کریں۔ اس کا ہیڈ آفس لاہور میں ہے، اور میں اس کی نشریات کچھ دیکھی ہیں، الحمدللہ بہت صاف ستھرا ٹیلی ویژن ہے۔ اللہ تعالیٰ ٹیلی ویژن بنانے والوں کو جزائے خیر عطا فرمائے اور چلانے والوں کو بھی جزائے خیر عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب لوگوں کو نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔